نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محتشم سامعین کرام، آج کے اس ریکارڈڈ لیکچر میں ہم مسلم شریف کی کتاب الایمان کی پہلی حدیث پاک پہ گفتگو کریں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ رب العزت میری زبان پر کلمہ حق جاری فرمائے۔ محتشم سامعین کرام، کتاب الایمان کی پہلی حدیث پاک، اس کا عربی متن سنیے۔ حدثنی عمر بن الخطاب قال بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت فرماتے ہیں کہ ہم ایک دن نبی کائنات، فخر موجودات، باعث تخلیق کائنات، وجہ کائنات، جان کائنات کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اذ طلع علینا رجل شدید بیاض الثیاب، کہ ایک ایسا شخص آیا جس نے بہت زیادہ سفید کپڑے پہن رکھے تھے۔ شدید سواد الشعر، جس کے بالوں کے جو کلر تھا وہ بھی بہت ہی زیادہ کالا تھا۔ لا یری علیہ اثر السفر، اور اس پر سفر کے کوئی آثار ہمیں نظر نہیں آئے، یعنی پتہ چلا تھا کہ ابھی تیار ہوا ہے اور ابھی ادھر آ گیا ہے، کوئی لمبا سفر کر کے نہیں آیا کہ آثار سفر اس پہ ظاہر ہوں۔ فرمایا ولا یعرفہ منا احد حتی جلس الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں ہم صحابہ میں کی جماعت میں سے کوئی اس کو پہچانتا نہیں تھا کہ یہ کون شخص ہے، یہاں تک کہ وہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ کے بیٹھ گیا۔ فاسند رکبتیہ الی رکبتیہ، اس نے اپنے گھٹنے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں کے ساتھ ملا لیے۔ ووضع کفیہ علی فخذیہ، اور اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنی ران پہ رکھ لیا، جیسے کہ کسی استاد کے سامنے شاگرد باادب ہو کے بیٹھتا ہے، وہ شخص باادب ہو کے زانوں پہ ہاتھ رکھ کے تشہد کی صورت میں نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گیا۔ وقال یا محمد اخبرنی عن الاسلام، اور عرض کرنے لگا اے جان رحمت، اے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اسلام کے بارے میں خبر دیجیے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الاسلام ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وتقیم الصلاة وتؤتی الزکاة وتصوم رمضان وتحج بیت اللہ تعالی ان استطاعت الیہ سبیلا۔ تو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسلام یہ ہے ان تشہد ان لا الہ الا اللہ، کہ تو اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں، وان محمد رسول اللہ، اور اس بات کی تو گواہی دے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، وتقیم الصلاۃ، اور تو نماز قائم کرے، وتؤتی الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ ادا کرے، وتصوم رمضان، اور رمضان کے روزے رکھے، وتحج بیت اللہ تعالی، اور تو اللہ کے گھر کا حج کرے، ان استطاعت الیہ سبیلا، اگر تیرے پاس اس کے راستے کی طاقت ہے، وہاں پہنچنے کی طاقت ہے۔ قال صدقت، جب آپ نے یہ فرمایا، اس کی اسلام کی وضاحت کی، تو وہ شخص کہنے لگا صدقت، آپ نے سچ تعریف کی ہے، ٹھیک تعریف کی ہے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ فَعَجَبْنَا لَهُ يَسْأَلُهُ وَيُصَدِّقُهُ، ہمیں حیرانگی ہوئی کہ سوال کرتا ہے اور پھر خود ہی تصدیق کرتا ہے، خود ہی سوال کرنے والا ہے اور خود ہی تصدیق کرنے والا۔ قَالَ فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِيمَانِ، پھر سوال کرنے لگا یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، ایمان کیا ہوتا ہے؟ قال ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ۔ قال صدقت، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایمان یہ ہے کہ تو اللہ پر ایمان رکھے، اس کے فرشتوں پر ایمان رکھے، وکتبہ، اور تمام آسمانی کتابوں پر ایمان رکھے،
ورسل ہی اور تمام رسولوں پر ایمان رکھے، والیوم الآخر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھے، وتؤمن بالقدر خیرہ و شرہ اچھی بری تقدیر پر ایمان رکھے۔ قال صدقتا، آپ نے یہ تعریف فرمائی تو وہ شخص کہنے لگا آپ نے سچ فرمایا۔ قال، پھر وہ عرض کرنے لگا، شخص حضرت عمر فرماتے ہیں پھر وہ عرض کرنے لگا، فاخبرنی عن الاحسان، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ احسان کیا ہوتا ہے؟ قال ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ حضور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی اس طرح عبادت کرے کانک تراہ، گویا کہ تو اس کو دیکھ رہا ہے۔ انشاءاللہ نماز کے موضوع پر جب ہماری گفتگو ہوگی تو اس پہ کلام ہم ڈیٹیل کے ساتھ کریں گے۔ فإن لم تکن تراہ، اور اگر یہ کیفیت نہ بن سکے کہ تو اپنے خالق کو دیکھ رہا ہے، فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، تو یہ ضرور تمہارے دل میں ہونا چاہیے، تمہارے سمجھ میں ہونا چاہیے، تمہارے یہ بات سامنے ضرور ہونی چاہیے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ جب یہ بات دل میں ہوگی نا تو بندے کے خیال پراگندہ نہیں ہوں گے، نہیں بکھریں گے، وہ یکسوئی کے ساتھ اللہ کی عبادت کرے گا، توجہ اللہ رکھ کے اللہ کی عبادت کرے گا۔ قال مل مسئول قال فاخبرنی عن الساعہ، وہ شخص پھر عرض کرنے لگا یا رسول اللہ قیامت کے بارے میں مجھے خبر دیجئے۔ قال مل مسئول عنہا بعالم من السائل، حضور نے فرمایا سوال کرنے والا جس سے سوال کیا جا رہا ہے اس سے زیادہ اس کے بارے میں جانتا ہے۔ قال فاخبرنی ان اماراتہا، یا رسول اللہ پھر اس کی علامات، اس کی نشانیاں کوئی بتا دیں قیامت کی۔ قال ان تلد الامۃ ربتہا، حضور نے فرمایا اس قیامت کی نشانیاں یہ ہیں کہ لونڈی اپنے آقا کو جنم دے گی۔ جی، لونڈی اپنے آقا کو جنم دے گی۔ اس کی بھی وضاحت ہم کسی مقام پہ کریں گے جب ہمارا ایک ٹاپک علیحدہ سے آئے گا قیامت کی نشانیاں، اس پہ ہم ڈیٹیل سے گفتگو کریں گے کہ کیا مطلب ہے کہ لونڈی اپنے آقا کو جنم دے گی۔ پھر حضور نے فرمایا وَأَن تَرَىٰ الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْآلَةَ رِعَاءَ الشَّاةِ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ، اور تو دیکھے گا برہنہ پاؤں والے، برہنہ جسم والے، پراگندہ حالت والے بکریوں کے چرواہے یتطاولون فی البنیان، بڑی بڑی عمارتیں بنائیں گے۔ قال ثم انطلق، حضرت عمر فرماتے پھر وہ شخص یہ سوال کرنے کے بعد چلا گیا۔ فلبثت ملیا، میں وہاں بیٹھا رہا کچھ دیر۔ ثم قال لی، پھر حضور نے مجھ سے فرمایا یا عمر، اے عمر، اتدری من السائل، قال عمر اتدری من السائل، جانتا ہے یہ سائل کون تھا، سوالی کون تھا، سوال کرنے والا کون تھا؟ قلت اللہ ورسولہ عالم، میں نے عرض کی اللہ بہتر جانتا ہے یا اللہ کا رسول بہتر جانتا۔ صحابہ اکرام کی یہ عادت کریمہ تھی کہ اگر کسی بات کا علم بھی ہوتا ہے، ان کا تو علم نہیں تھا یہ کون شخص ہے، اگر کسی بات کا علم بھی ہوتا، یعنی کہ حضور سوال کرتے اور صحابہ کو اس کے جواب کا علم بھی ہوتا، پھر بھی زبان رسالت سے سننے کے لیے جواب یہ عرض کیا کرتے تھے اللہ بہتر جانتا ہے یا اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے۔ قال فإنہ جبریل، تو حضور نے فرمایا یہ جبریل امین تھے، اتاکم یعلمکم دینکم، اور یہ تمہارے پاس تمہیں دین سکھانے کے لیے آئے۔ تو اس میں ہمیں تین چیزیں ملیں، اسلام، ایمان اور احسان، اور چوتھی چیز قیامت کی نشانیاں۔ یہ چار چیزیں ہمیں اس حدیث پاک سے ملی۔ ان میں سے دو پہ ہی بات کرتے ہیں کہ ایمان کی تعریف کیا ہے اور اسلام کی تعریف کیا ہے، مومن کی تعریف کیا ہے اور مسلمان کی تعریف کیا ہے۔ ایمان کی تعریف ہے الایمان فی الشرع التصدیق بما جاء به عند اللہ تعالی، اے تصدیق النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالقلب فی جمیع ما علم بالضرورت،
شریعت میں ایمان کا معنی یہ ہے کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاس سے جو کچھ احکامات لے کے آئے، خبریں لے کے آئے، ان سب کی تصدیق کرنا یہ ایمان ہے۔ سب کی تصدیق کرنا، جو حضور لے کے آئے اس کی تصدیق کرنا اور دل سے مان لینے کا نام ایمان ہے۔ اور مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے انسان پہلے ادیان باطلہ سے برات کا اظہار کرے، جتنے بھی ادیان دوسرے ہیں ان سے برات کا اظہار کرے کہ وہ سب باطل ہیں، اب اسلام آ گیا ہے، اب یہی حق ہے۔ اب یہ عیسائیت ہو، نصرانیت ہو یا یہودیت ہو، یہ سارے ادیان باطل ادیان ہیں۔ اب حق دین آ چکا ہے اور قیامت تک یہی دین ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ دین دین اسلام ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ کی وحدانیت، اس کی ذات اور صفات پر ایمان لائے، جان رحمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی اور آخری رسول ہونے پر ایمان لائے، قرآن مجید پر اور تمام سابقہ آسمانی کتابوں پر ایمان لائے، تمام انبیاء پر، تمام فرشتوں پر، تقدیر پر، قیامت پر، مرنے کے بعد اٹھنے اور جزا و سزا پر ایمان لائے، دن رات میں پنجگانہ نماز پڑھنے پر ایمان لائے، اور رمضان کے روزے رکھنے، زکوٰۃ ادا کرنے، اور اگر صاحب استطاعت ہے تو حج کرنے کا اقرار کرے۔ اس کے علاوہ جھوٹ، قتل، زنا، پاک دامن کو تہمت لگانے اور شراب نوشی، چوری، ڈاکہ اور دیگر محرمات سے اجتناب کرے۔ جی، مومن تو بڑے ہیں، مسلم کم ہیں۔ میں بڑا پتے والا جملہ دے رہا ہوں، مومن تو بڑے ہیں لیکن مسلم کم ہیں۔ جو کچھ حضور لے کے آئے اس پر ایمان رکھنا یہ تو ہو گیا مومن، لیکن جو لے کر آئے اس پر عمل کرنا یہ ہے مسلم۔ یہ عمل ہمارا نہیں ہے۔ حضور نماز لے کے آئے، ہم نماز نہیں پڑھتے۔ حضور روزے لے کے آئے، ہم روزے نہیں رکھتے۔ حضور نے زکوٰۃ کا حکم دیا، ہم زکوٰۃ نہیں دیتے۔ اور ہم پر شریعت اسلامیہ میں حج فرض کیا گیا، ہم پیسے بچاتے ہیں، حج نہیں کرتے۔ اور جتنے بھی وہ چیزیں جو کہ اسلام میں ہم سے منع کیا گیا ہے، ہم ان کو کر گزرتے ہیں۔ جھوٹ سے منع کیا گیا، بولتے ہیں، دھڑا دھڑ بولتے ہیں، چھوٹی چھوٹی منفیت کے لیے جھوٹ بولتے ہیں۔ ہاں، مومن تو ہیں، مسلم نہیں ہے۔ مسلمان جھوٹ نہیں بولتا۔ حضور نے فرمایا بندہ مومن جھوٹ نہیں بولتا، اور اگر وہ جھوٹ بولے تو پھر خود سوچیں۔ اس کے لیے بھی ہمارا ایک ریکارڈڈ لیکچر ہوگا جھوٹ کی مذمت کے بارے میں بھی۔ زنا، جی اس سے منع کیا گیا، اس سے بھی ہم اجتناب نہیں کرتے۔ یعنی کہ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مومن تو ہو تو مسلم بھی تو بنو نا۔ کیا مطلب کہ شریعت اسلامیہ میں جتنی چیزیں ہم پر لازم کی گئی ہیں ان پر عمل کریں، اور جن جن سے روکا گیا ہے ہم رک جائیں، تب ہم پکے مسلم ہیں۔ اور اگر ہم جس کا حکم دیا گیا نہ کریں اور ان سے روکا گیا اور ان کو کر گزریں تو سمجھ لیں مومن تو ہیں لیکن اسلام والی بات، مسلم ہونے والی بات نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح معنوں میں مومن و مسلم ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ حالانکہ گو ان کی تعریفات میں تھوڑا سا ہی ڈیفرنس ہے مومن اور مسلم کی، لیکن یہ بات یاد رکھیں، ایمان لانے کے بعد شریعت اسلامیہ کی طرف سے جو چیزیں ہم پر لازم ہیں ان کو ہم بجا لائیں، اور جن سے منع کیا گیا ہے، روکا گیا ہے، ہم ان سے باز رہیں، ان سے اجتناب کریں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو پکا مومن و مسلم ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔
وما علیہ الا البلاغ۔